اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان محترم و مکرم، آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے آداب، قرآن مجید کا مقام۔ عزیزان، قرآن مجید کی ہم ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم رحم الہی کے قابل بن سکو۔ عزیزان محترم، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ من وقر القرآن فقد وقر اللہ، جس نے قرآن کی عزت کی، جس نے قرآن کی تعظیم و توقیر کی، گویا اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ اور جس نے قرآن کی عزت میں، جس نے قرآن کی عظمت اور توقیر میں کمی کر دی، گویا کہ اس نے اللہ کی عزت میں کمی کر دی۔ عزیزان محترم، قرآن کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ ایک اہم نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا انشاءاللہ۔ ایک ہے ظاہری طہارت، قرآن کے قریب جانے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن کی جلد کو ہاتھ لگانے کی، قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانے کی۔ ایک ہے باطنی طہارت۔ عزیزان، جتنا ہمارا باطن پاکیزہ ہوگا، جتنا ہمارا نفس پاک ہوگا، اتنا ہی قرآن کا پیغام ہمارے دل میں اترے گا اور اتنا ہی ہم معاشرے میں قرآن کے پیغام کو پہنچا سکیں گے۔ عزیزان، قرآن کے کچھ حقوق ہیں مسلمانوں پر، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے مطالب پہ غور و فکر کریں، اچھی تجوید، اچھی قرات کے ساتھ، پھر اس کے معنی سمجھیں، پھر اس کو حفظ کریں، پھر یاد کریں، اور پھر اس سے آگے بڑا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو آگے پہنچائیں، ہم قرآن کا ابلاغ کریں، ہم لوگوں کو قرآن سے آشنائی دلوائیں کہ قرآن کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کی کتنی ضرورت ہے۔ حدیث پاک ہے کہ قرآن مجید کو تمام کتب پر، تمام کلاموں پر ایسے فضیلت ہے جس طرح اللہ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو عزیزان، یہ ہمارے پاس خدا نے ہم پہ نعمت دی ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت اور یہ خوش بختی عطا کی ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لیکن ہم اس کو مہجور نہ کریں، اس کو جالوں کی زینت نہ بنائیں، بلکہ اس کو ہو سکے تو روزانہ تلاوت کریں۔ عزیزان، عربی زبان ہماری نہیں ہے، ہمارا یہ ایک پرابلم ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم قرآن چونکہ ظاہر عربی پڑھنے سے ثواب تو مل جائے گا، مثلا سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں گے، ثواب مل جائے گا، لیکن وہ غور و فکر نہیں ہوگا، وہ تدبر و تفکر نہیں ہوگا۔ وہ کیا کریں؟ ہم کسی اچھی اردو ٹرانسلیشن سے استفادہ کریں۔ میرے بھائیوں، کوئی جتنا بھی مصروف ہے نا زندگی میں، جتنا بھی کوئی بیزی ہے، کیا وہ قرآن کو 10 منٹ نہیں دے سکتا؟ کیا جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے اسباب مہیا کیے ہیں، ہمیں انواع و اقسام کے پھل دیے ہیں، کیا اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم 10 منٹ نہیں دے سکتے؟ عزیزان، اگر ہم قرآن کی تلاوت کو روزانہ ڈیلی بیسس پہ 10 منٹ دیں گے، انشاءاللہ تعالی تقریباً 1 سال کے اندر ہم قرآن کو اول تا آخر ختم کر لیں گے۔ اور جب ہم اول تا آخر ختم کریں گے، دیکھیے گا انشاءاللہ ہمارے ذہن میں اور ہماری سوچ میں اور ہماری فکر میں کتنی وسعت پیدا ہوگی۔ اور آخر اور اہم نقطہ، ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت صرف پڑھ لینے سے ثواب مل جاتا ہے۔ اگر یہ میں نقطہ سمجھا گیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھ طالب علم کا پیغام سب سامعین تک پہنچ گیا۔ عزیزان، تلاوت کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا۔ میں آپ کو اس کی مثال لیتا ہوں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ یعنی تلاوت کا مطلب یہ نہیں فقط پڑھ لیا اور بس رکھ دیا، نہ میرے بھائیو، جو ہم کلام الہی کو سنیں اور سمجھیں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، قرآن اپنے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو جنت الفردوس تک پہنچا کر رہے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوندہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ تدبر و تفکر کی توفیق عطا فرما، اور آخرت میں ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔